قبلہ علامہ طالب گوری صاحب کی بلندی درجات، شہدائے مسجد زینبیہ و مددافیہ کی بلندی درجات، اور قبلہ علامہ امجد رضا جوہری صاحب کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند پر صلوات۔ اور جو احباب تھوڑا پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والے لوگوں کو بھی جگہ مل سکے۔ آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اختتامی مجلس کے شریف تعلیم شہزادہ قاسم کی بیان کی ہے، اور چند سطرے شہزادہ قاسم کی شان اور قبلہ وزارت کا خطاب دے رہا ہوں۔ یا رب مجھے مقصود ہے لفظوں کا جریدہ، یا رب مجھے مقصود ہے لفظوں کا جریدہ، یا رب مجھے مقصود ہے لفظوں کا جریدہ، الفاظ بھی وہ جن سے ٹپکتا ہو عقیدہ، پھر چاہیے ناز کروں گا فطرس کی طرح عرش پہ میں، پھر نیم محمد کی ودا چار طرف ہے، قاسم ہے ولایت کی شریعت کا ولی بھی، قاسم ہے ولایت کی شریعت کا ولی بھی، دیکھو تو محمد ہے سمجھ لو تو علی بھی، بازو بلند کر کے نعرہ ہے دعوت خطاب دوں گا قبلہ علامہ امجد رضا جوہری صاحب، تو مل کر قبلہ کے استقبال میں نعرہ تکبیر، جیسے خالق کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایسے نہیں، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ زمانہ کی تحجیر کے لیے تقدیم کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة، مولده بمکہ وہجرته بطیبہ، علا بها ذکره وامتد منها صوته، ارسلہ بحجة کافیہ ومعزة شافیہ ودعوة متلافیہ، اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفذم عروته وتعظم كبوته ويكن معه الى الحزن الطويل والعذاب الغليل، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، الحمدللہ ذکر و فکر کا یہ مقدس سلسلہ اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہوا کہ قرآن کا محافظ بھی اللہ ہے اور محمد کا محافظ بھی اللہ ہے۔ جیسے قرآن معصوم ہے ویسے محمد معصوم ہے، اور جیسے محمد معصوم ہے ویسے قرآن معصوم ہے۔
قرآن مجید حکم دیتا ہے اقیمُ-الصلاۃ، اللہ نے آیت بھیجی اقیمُ-الصلاۃ وآتُوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو حکم ہے اللہ کا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ کہتا ہے کہ نماز، اقامت نماز کرو، نماز پڑھو، مگر کہیں بھی قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں بتلایا، کہیں نہیں لکھا کسی بھی آیت میں کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے اور عشاء کی 4 رکعت پڑھنی ہے اور ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہے اور عصر کی 4 رکعت اور فجر کی 2 رکعت۔ تو قرآن حکم دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے قرآن میں کہ نماز پڑھو، مگر نماز کا طریقہ نہیں بتاتا۔ کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، مگر زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں بتاتا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو قرآن عبادت کے لیے کافی نہ ہوا وہ ہدایت کے لیے کیسے کافی ہو جائے گا۔ تو ضروری ہے، کہیں کہتا ہے اللہ قم اللیل، قیام کرو، کہیں کہتا ہے ورکعوا، رکوع کرو، کہیں کہتا ہے واسجدوا، سجدہ کرو۔ تو اگر قرآن سے نماز پڑھنے بیٹھ گئے تو پہلے سجدہ کرو، پھر رکوع کرو، پھر قیام کرو، نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ نماز پتہ چلا کہ نماز قرآن کی صورت دیکھ کے نہیں ہوتی، محمد کی سیرت دیکھ کے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ رہنا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، نماز قرآن کی صورت دیکھ کے نہیں ہوگی، محمد کی سیرت دیکھ کے ہوگی۔ تو بھائی فیصلہ تو اب آپ کریں گے، اب میں 10-15 آیتوں سے آغاز کر رہا ہوں۔ ہم آتا ہے میرے جوان پڑھے لکھے ہیں، بزرگ تو جانتے ہیں، پیچھے بھی پوری طاقت کے ساتھ آیتیں سننا۔ اللہ اپنے لیے کہتا ہے واللہ، کمال ہو گیا، واللہ یہدی من یشاء، میں جس کی چاہے ہدایت کروں۔ اپنے محمد کے لیے کہتا ہے سورہ شورى وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے محمد تو بھی جس کی چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرے، یعنی جو اللہ کرے وہ مصطفیٰ کرے۔ اپنے لیے اللہ کہتا ہے واللہ یزکی من یشاء، میں جس کو چاہتا ہوں پاک بنا دیتا ہوں۔ اپنے محمد کے لیے کہتا ہے سورہ جمعہ میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرا محمد جسے چاہے پاک بنا دے۔ اپنے لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ بالناس رؤوف رحیم، میں لوگوں پر رؤوف بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ اپنے محمد کے لیے کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم، میرا محمد لوگوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جو اللہ کر رہا ہے وہ محمد کر رہا ہے۔ اپنے لیے اللہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا نور ہوں۔ اپنے محمد کے لیے سورہ مائدہ میں کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، میرا محمد تمہارے پاس نور بن کے آیا ہے۔ اپنے لیے اللہ کہتا ہے توجہ رکھنا ان اللہ علی کل شیء شہید، میں ہر چیز پہ حاضر و ناظر ہوں۔ اپنے محمد کے لیے کہتا ہے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا محمد تم پہ حاضر و ناظر ہے۔ اپنے لیے کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز پر میری رحمت ہے۔ اپنے محمد کے لیے کہتا ہے إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین پہ تیری رحمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں کلام ہو گیا میرا محمد۔ میرے ساتھ ہے نا، یعنی جو اللہ کرے وہ مصطفیٰ کرے۔ پتہ یہ چلا قرآن سے پتہ یہ چلا کہ محمد ہے اللہ کے کمال و جمال کا آئینہ، اللہ کے کمال و جمال کا آئینہ۔ بھائی آئینہ آپ بھی دیکھتے ہیں، آئینہ ہم بھی دیکھتے ہیں، آئینہ تو دیکھتے ہیں نا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، آئینے کو دیکھ رہا ہوں، میں چپ ہوں، تم آئینے والے اندر جوہری سے بلوا کے دکھلا دو۔ میرے ہاتھ ایسے ہیں، تم آئینے والے اندر جوہری کے ہاتھ اٹھوا کے دکھلا دو، کبھی نہیں ہوگا۔ یعنی جو میں کروں گا وہی آئینے والا کرے گا۔ نہ آئینہ مجھ میں سمایا، نہ میں آئینے میں سمایا، لیکن فیصلہ یہی ہوا کہ جو میں کروں گا وہی آئینہ کرے گا۔ میں بولوں گا تب آئینہ بولے گا، میں ہاتھ اٹھاؤں گا تب آئینہ ہاتھ اٹھائے گا۔ اللہ بھائی کمال ہو گیا، محمد ہے اللہ کے کمال و جمال کا
जब तक हम नहीं बोलते, ये नहीं बोलता माँ रमैता इधर रमैता बना के रमा, और जब तक हम कंकरियां नहीं फेंकते, ये हाथ नहीं उठाता, तो भाई कमाल हो गया। मोहम्मद अल्लाह के कमाल और जमाल का आईना। जो अल्लाह करे वो मोहम्मद करे, जो अल्लाह करे वो मोहम्मद करे। अब कमाल तो हो गया, आईना बाहर रखा हुआ है, तुम्हें नहीं पता कि सूरज निकला है या नहीं। झांक के देख लो, अगर सूरज निकलेगा तो उसकी शुआएं आईने में आ जाएंगी, उसकी शुआएं आईने में आ जाएंगी। तो आईना जलवा दिखलाता है, आईना कमाल दिखलाता है। मैंने आईने के पहलू में ये तस्वीर रखी और देखने लगा तस्वीर के अंदर कि जो शुआएं आईने में नजर आ रही है वो कहीं तस्वीर में नजर आए, नजर नहीं आ रही है आईने के पहलू में, लेकिन जो जलवा आईने में है वो तस्वीर में ना आया। तो भाई क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आईने की जिन्स और है, तस्वीर की जिन्स और है। तकबीर। आईने की जिन्स और है, तस्वीर की जिन्स है तो साथ साथ, मगर वो कमाल ना आया जो आईने में था। अच्छा भाई कमाल हो गया। अब जिस बड़ी फैक्ट्री से ये आईना लेकर आए थे, उसी फैक्ट्री से इस आईने के 12-14 टुकड़े उठा के ले आए, और लाने के बाद इस बड़े आईने के चारों तरफ लगा दिया। और अब जो छोटे आईनों में झांक के देखा तो वही दिखाई दे रहा था जो बड़े आईने में नजर आ रहा था। छोटे कहने लगे हमें हैरान होकर क्या देखता है, हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है। मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना। तो मुस्तफ़ा है अल्लाह के कमाल जमाल का आईना। अल्लाह एक है या 1000? एक है। किसने बताया? मोहम्मद ने बताया, मुस्तफ़ा ने बताया। अब भाई कमाल हो गया, अल्लाह एक है, मुस्तफ़ा ने बताया। हमने कोई रेफरेंडम नहीं किया, कोई इलेक्शन करके खुदा को एक नहीं बनाया। मोहम्मद ने बताया कुल हो अल्लाह अहद, कि वो अल्लाह अकेला है, एक है, हमने मान लिया। तो पता ये चला कि अकीदा तौहीद आया है ऊपर से नीचे। अकीदा तौहीद कहाँ से आया है? ऊपर से नीचे। खुद मोहम्मद नबूवत कहाँ से आई है? वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, हमने रसूल को भेजा है। मोहम्मद आया है ऊपर से नीचे, तो तौहीद का अकीदा है ऊपर से नीचे, रिसालत का अकीदा है ऊपर से नीचे। और रसूल ने आके बतलाया कि वो आदिल है, तवज्जो रखना, जालिम नहीं है। अकीदा अदल भी आया ऊपर से नीचे। क़यामत कहाँ से आएगी? क़यामत भाई कब हम बर्पा नहीं करेंगे, क़यामत भी अल्लाह बर्पा करेगा। अकीदा क़यामत भी ऊपर से नीचे, तो फैसला आप करेंगे। तौहीद ऊपर से नीचे, मोहम्मद ऊपर से नीचे, अदालत ऊपर से नीचे, क़यामत ऊपर से नीचे। नमाजें तुमने पढ़ी, नीचे से गई ऊपर। बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ, समझ लेना। नमाजें तुमने पढ़ी, नीचे से गई ऊपर। रोजा तुमने रखा, नीचे से गया ऊपर। हज तुमने किया, नीचे से गया ऊपर। ज़कात तुमने निकाली, नीचे से गई ऊपर। और फैसला क्या हो रहा है? कुछ चीजें ऊपर से नीचे आ रही है, कुछ चीजें नीचे से ऊपर जा रही है, कुछ उधर से इधर आ रहा है और कुछ इधर से उधर जा रहा है। और भाई याद, 2 जुमलों में याद रखना, जो ऊपर से नीचे आए उसे कहते हैं उसूल दीन, और जो नीचे से ऊपर जाए उसे कहते हैं फुरूए दीन। नमाज नीचे से ऊपर गई, रोजा नीचे से ऊपर गया, हज नीचे से ऊपर गया, और तौहीद ऊपर से नीचे है, नबूवत ऊपर से नीचे है, अदल का अकीदा ऊपर से नीचे है। क़यामत वहां से आएगी। तो हमें नहीं पता कि इमामत फुरूए दीन में है या उसूल दीन में है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि अगर नबी के जाने के बाद तुमने नबी का जानशीन इधर से बना के उधर भेजना चाहा तो फुरूए दीन में होगा, और अगर उधर से काबे में आ गया
एक कमाल हो गया। अब इतने दिनों के बाद ये सियालकोट का मशहूर नारा लगाए तो जुमला तो कहना पड़ेगा मुझे, मूड तो नहीं खराब है। अब मैं इस नारे के एहतराम में जुमला तो कहूँगा, मेरे साथ रहना। जो उधर से इधर आए उसका नाम है उसूल दीन, और जो इधर से उधर जाए उसका नाम है फुरूए दीन। उसूल दीन को कहते हैं ईमान, फुरूए दीन को कहते हैं इबादत। समझ में आ रही है बात? भाई हाथ ना बांधना, अभी हाथ ना बांधना। उसूल दीन को कहते हैं ईमान, मानना है, करना कुछ नहीं है, और फुरूए दीन में करना है। भाई कमाल हो गया। तो उसूल दीन है ईमान, फुरूए दीन है इबादत। उसूल दीन है ईमान, फुरूए दीन है इबादत। उसूल दीन उधर से इधर आ रहा है, फुरूए दीन तुम करके इधर से उधर भेज रहे हो। तो उसूल दीन ईमान है, फुरूए दीन इबादत है। भाई मेरे नबी ने जब अली को, मेरे अली को खंदक के मैदान में भेजा तो कहा बरज़ुल ईमान को लहू, ये कुल्ले ईमान जा रहा है। और जब अली पलटे हैं अमर का सर लेके, तो मेरे नबी ने कहा तो अली यामल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन, अली की एक सेवन जिन्होंने इसकी इबादत से अफजल है। जब गया है तो कहा ईमान है, पलटा है तो कहा इबादत है। बता दिया मेरे नबी ने अली ही उसूल दीन है, अली ही फुरूए दीन है। बात ये है, ये जो बार बार कह रहे हैं कि अली का नारा ऐसे लगे, जोर से लगे, आवाज़ आए, ये क्यों कह रहे हैं? ये कोई इमोशन है? ये कोई जज्बात है? भाई मजलिस में कोई जज्बात थोड़ी होंगे। एक होती है दुआ, दुआ कहते हैं पुकारने को, और एक होती है निदा, वो भी कहते हैं पुकारने को। निदा भी पुकारने को कहते हैं, दुआ भी पुकारने को कहते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। दुआ आहिस्ता से भी पुकारो, ज़ोर से भी पुकारो, लेकिन निदा के लिए ज़रूरी है कि ज़ोर से पुकारो। अल्लाह ने अपने मोहम्मद को दुआ के लिए नहीं कहा, नादे अली, अली को ज़ोर से पुकारो। अली हक, अली हक। बात ये है, खुदा महफूज रखे, हम ऐसे बहादुर को अली कहते हैं। रसूल ने अपने अली को लक़ब दिए, और कुछ लोगों ने इतनी स्पीड दिखलाई ट्रांसफ़र करने में, क्या बताऊँ आपको मैं। रसूल ने कहा अली तू इमाम है, तो अब मस्जिद का इमाम, तस्बीह के दानों का इमाम। फ़ौरन ट्रांसफ़र किया, लक़ब दिया अली तू सिद्दीक़ अकबर है। भाई कमाल हो गया। मेरे नबी ने अली को मुख्तलिफ अलक़ाब दिए, मुख्तलिफ लक़ब दिए, और वो ट्रांसफ़र होते गए, बड़ी स्पीड से ट्रांसफ़र होते गए। रसूल ने भी देखा कि मैं जो लक़ब दे रहा हूँ अली को, वो बदलता जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरों के साथ लगाया जा रहा है। तो अब नबी ने भी तय किया, खैबर के मैदान में एक साथ 6 लक़ब दूंगा। मैं कल उसको अलम दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फर्रार होगा, खुदा और रसूल का दोस्त होगा, खुदा और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। अब मुझे कोई नहीं मिला कि कोई अपने आप को करार कहलवाए, कोई अपने आप को गैर फर्रार कहलवाए। इसलिए कि सबको पता है कि सामने मैदान में मरहब खड़ा है, मार के आना है, भाग के नहीं आना। उधर वालों का मूड खराब है, हाथ खोलेंगे तो मैं आयत पढ़ूंगा ना। अब तो आया हूँ मैं आयत पर, सूरह अंबिया।
سورہ انبیاء، جو ادھر سے ادھر جائے وہ ہے فروع دین، جو آپ کر کے بھیجیں اور اللہ کو قبول کرنا ہو اس کا نام ہے فروع دین، اور جو اللہ بھیجے آپ کو ماننا ہو اس کا نام ہے اصول دین۔ تو امامت فروع دین میں ہے یا اصول دین میں؟ اگر آپ بنا کر بھیج رہے ہیں تو فروع دین میں ہے، اور اگر ادھر سے کعبے میں اتر رہا ہے تو اصول دین میں ہے۔ اصول دین اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، فروع دین نیچے سے اوپر جا رہے ہیں۔ تو مجھ سے نہ پوچھا کرو کہ علی افضل ہے یا نماز افضل ہے، مجھ سے نہ پوچھا کرو کہ حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ بھائی جب دو گاڑیوں میں ریس لگتی ہے تو روڈ کا ایک ہونا ضروری ہے، دونوں گاڑیاں جب ایک روڈ ایک سڑک پہ ہوگی تب تو ریس لگے گی نا، لیکن اگر ایک گاڑی یہاں سے جا رہی ہو دوسری گاڑی وہاں سے آ رہی ہو تو دونوں میں ریس نہیں ہوگی۔ تو خبردار علی میں اور نماز میں مقابلہ نہ کرنا، نماز ادھر سے ادھر جا رہی ہے، علی ادھر سے ادھر آ رہا ہے۔ تو میرے سمجھ میں آ گیا کہ جس کو کل ایمان کا پتہ ہے اس کو اپنے باپ کا پتہ ہوگا، یہی نا مطلب، جس کو کل ایمان کا پتہ ہے اسے اپنے باپ کا پتہ ہوگا۔ بھائی کل ایمان کو کس کے مقابلے میں بھیجا تھا؟ کل کفر پہ، کل کفر کے غرض ایمان کلہ الی الکفر، کل ایمان جا رہا تھا کل کفر کے مقابلے پر۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شیطان اتنا بڑا کافر ہے، اتنا بڑا کہ خدا کے سامنے انکار کر کے نکلا ہے، اللہ نے اس کو کل کفر نہیں کہا کانا من الکافرین، یہ تو کافروں میں سے تھا۔ شیطان ابلیس کہتا کانا، اللہ کہتا کانا من الکافرین، یہ کافروں میں سے تھا، یعنی کچھ کافر تھے ان میں سے بھی یہ تھا، لیکن اللہ نے اسے کل کفر کا ٹائٹل نہیں دیا، کل کفر کا ٹائٹل ملا ہے عمرو بن عبد ود کو، علی کے سامنے آنے والے کو۔ بھائی کمال ہو گیا، اللہ نے ابلیس کو کل کفر نہیں کہا ہے تو عمر کو کل کفر کا، یعنی فیصلہ کر دیا کہ علی کے مقابلے پہ جو بھی جہاں بھی آئے گا کل کفر کہلائے گا۔ کمال ہو گیا۔ سارے مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے سب مل کے بڑے تعلیم سلمان کریں۔ کمال ہو گیا، موڈ تو نہیں خراب ہوا۔ اب مجھے ایک آیت پڑھنی تھی، پڑھ دوں، لیکن یہ بزرگ ہیں مشفق ہے میرے، میں ان کو ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں، انہوں نے جملہ کہا اور بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ بزرگ علماء جو گزر گئے، بھائی بزرگ علماء تو گزر ہی گئے نا، اب تو جو گزر رہے ہیں ان کا حشر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو گزر گئے بڑے لوگ تھے وہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ جملہ کہتے تھے، کیا حدیث ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک ضربت، علی کی ایک ضربت جنوں اور انسانوں کی ثقلین کی، ایک ہاتھی تو ہلا ہے، ایک حرکت ہے نا، بار بار تھوڑی، ضربت علی ایک ضربت جنوں اور انسانوں کی عبادت سے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، فروع دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد ہے چھٹے درجے کی عبادت، جہاد ہے چھٹے درجے کی عبادت۔ تو اب بزرگ علماء خدا ان کے درجات بلند کرے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے جس کی چھٹے درجے کی عبادت ثقلین سے افضل ہو اس کی پہلے درجے کی عبادت کیا ہوگی؟ اچھا اب یہاں پر میں بھی ایک جملہ سنا دوں، میں بھی تمہیں اپنے مولا کا جملہ سنا دوں۔ میرا علی کہتا ہے کہ بھائی کما الہی محبت تو ختم علی جنت،
ولا خوف من نارک بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک مالک میں تیری جنت کے لالچ میں تجھے سجدے نہیں کرتا مالک میں تجھے تیری جنت کے لالچ میں سجدہ نہیں کرتا اور تیرے جہنم کے ڈر سے بھی تجھے سجدہ نہیں کرتا یعنی کمال ہو گیا لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں کس لیے میں نے پوچھا ٹخنوں سے اونچا پاجامہ کیوں ہے کہا بھائی اللہ مارے گا میں نے پوچھا یہ زلفیں کیوں رکھی ہوئی ہیں کہا بھائی جنت مل جائے اور حوریں بھی مل جائیں تو مسلمان ساری سنتوں پہ عمل کر رہا ہے اس لیے شوق ہے یا خوف ہے جنت شوق ہے جہنم خوف ہے اور علی کہہ رہا ہے مالک میں تیری جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا تیرے جہنم کے ڈر سے بھی عبادت نہیں کرتا علی کو نہ شوق ہے نہ خوف ہے علی کے علاوہ کسی میں دم نہیں ہے یہ جملہ کہنے کا اس لیے کہ علی جب بنا ہے تو نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نعرہ تکبیر علی جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا نہ شوق ہے نہ خوف ہے تو عبادت کیوں کرتا ہے کیوں کرتا ہے بھائی کمال ہو گیا بل وجدتو کا اہل للعبادۃ فعبدتک مالک میں نے تجھے سجدوں کا اہل پایا میں نے تجھے سجدوں کا اہل پایا تو میں نے تیرے آگے سر جھکایا تو علی نے فیصلہ تو کر دیا کہ میں نے تجھے سجدوں کا اہل پایا اس لیے تیرے آگے سر جھکایا یعنی علی نے ایک بات بتا دی کہ علی کا اہل تو سجدے نہیں کرتا نہ اہل کی عبادت نہیں کرتا اب علی کا کریکٹر یاد رکھنا کہ جو علی نہ اہل کی عبادت نہ کرے وہ نہ اہل کی بیعت کیسے کرے گا میرے دوستوں میرے بزرگوں آج میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا علی نااہل کو سجدہ نہیں کرتا یعنی اگر اہل ہوگا تو علی سر جھکائے گا علی کو جنت چاہیے کہ نہیں علی کو جنت چاہیے نہیں اس لیے کہ علی اس وقت عبادت کر رہا تھا نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ خوف ہے نہ شوق ہے تو جو اللہ کی اہلیت پہ بات کرے جو اللہ کی اہلیت پہ بات کرے اس کا شمار نو مسلموں میں نہ کیا کرو میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے محمد کے پاس علم بھی ہے اور قلم بھی ہے علم بھی علی کو دیا اور قلم بھی علی کو دیا حدیبیہ میں قلم دیا تو وحی الہی خیبر میں علم دیا تو وحی الہی دونوں کی وراثت برابر سے چلی علی کے بعد قلم کی وراثت حسن تک آئی علم کی وراثت حسین تک آئی اسی حسن کا بیٹا ہے قاسم 13 سال کا بچہ کیسے بیان کروں اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ حسین نے پوچھا تھا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے بیٹے قاسم کہا احلی من العسل شہد سے بھی زیادہ شیریں شہد سے زیادہ اتنا چھوٹا ہے احلی من العسل شہد سے بھی زیادہ شیریں موت میرے نزدیک کیسی ہے عاشور کی رات خیمے کے باہر اکبر اور ابو الفضل العباس باتیں کر رہے ہیں اکبر کہتے ہیں چچا کل گھمسان کا رن پڑے گا پہلے میدان میں جاؤں گا عباس کہتے ہیں نہیں بیٹا پہلے میدان میں جاؤں گا اکبر کا جملہ سنو گے کہا چچا ہم سے دیکھا نہیں جائے گا کہ آپ پہلے میدان میں جائیں عباس رو کے کہنے لگے کہ بیٹے اکبر اگر تو پہلے چلا گیا تو مولا کا نور نظر چلا جائے گا اکبر نے رو کے کہا چچا اگر آپ پہلے چلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی ابھی دونوں میں بات ہو رہی تھی اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا اور قاسم روتا ہوا باہر آیا
کہا چچا نہ آپ جائیں گے نہ بھیا اکبر تم جاؤ گے، میں پہلے جاؤں گا، اس لیے کہ میں تو یتیم ہوں نا، مجھ پہ کوئی رونے والا تو ہے نہیں۔ شہزادے کا تابوت برآمد ہوگا، ماتم کرو گے، یہ سوچ کے ماتم کرنا اور یہ سوچ کے پرسہ دینا، کہیں قیامت کے دن محشر کے میدان میں ام فروہ تم سے شکوہ نہ کرے کہ کیا میرا بچہ رونے کے قابل نہیں تھا۔ چچا نہ آپ جائیں گے نہ بھیا اکبر تم جاؤ گے، پہلے ہم جائیں گے، ہم تو یتیم ہیں نا۔ اتنے میں پھر پردہ اٹھا، حسین نکلے، قاسم کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹے آج تو ایسا کہہ دیا، آج کے بعد ایسا نہ کہنا، میں تجھے اکبر سے زیادہ چاہتا ہوں۔ احساس یتیمی بڑی عجیب چیز ہے۔ قاسم کو بڑا احساس ہوتا کہ کاش میرا بابا زندہ ہوتا تو مجھے کتنا چاہتا، جب چچا اتنا پیار کرتے ہیں تو میرا بابا مجھے کتنا پیار کرتا۔ جملہ سنو گے، عاشور کا دن آیا، بچہ آیا حسین کے پاس، 13 سال کا بچہ آیا اور کہا چچا مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ حسین نے قاسم کو سر سے پیر تک دیکھا، رونے لگے، کہا میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو جسے میرے بھائی کی خوشبو آتی ہے تجھے میں مقتل کی اجازت نہیں دوں گا۔ دل ٹوٹ گیا قاسم کا، ماں کے خیمے میں آیا اور ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا، سر کو جھکا کے، زبان باہر ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں کی نگاہ پڑی، کہا بیٹے قاسم تجھے کسی نے ڈانٹا ہے؟ کہا نہیں اماں۔ کہا پھر تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اماں چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ام فروہ نے سیاہ چادر اوڑھی، بچے کا ہاتھ تھاما، کہا چل میں تجھے اجازت دلواتی ہوں۔ یہ کہہ کے ام فروہ خیمے سے باہر آئی، حسین کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جو حسین نے دیکھا کہ کوئی بی بی خیمے سے باہر نکلی، پکار کے کہنے لگے بھیا عباس تمہاری زندگی میں کوئی بی بی خیمے سے باہر آ گئی۔ عباس دوڑتے ہوئے واپس آئے، کہا مولا بھابی آ رہی ہے۔ حسین گھبرا کے کرسی سے کھڑے ہو گئے، ام فروہ قریب آئی، کہا حسین میں تمہارے مرحوم بھائی کی بیوہ ہوں، میں نے زندگی میں کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین جملہ سننا، حسین خاموش کھڑے ہیں، نہ ہاں کہتے ہیں نہ کہتے ہیں۔ اتنے میں قاسم کے یاد آیا کہ میرے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ اس تعویذ کی حفاظت کرنا، اور قاسم سے کہنا کہ جب کوئی بڑی مشکل سامنے آ جائے تو تعویذ کو کھول کر دیکھ لے۔ بچہ دوڑتا ہوا خیمے کے پیچھے گیا، تعویذ کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے حسن ابن علی کی طرف سے اس کے بیٹے قاسم کے نام۔ بیٹے قاسم ایک زمانہ آئے گا کہ جب ساری دنیا تیرے چچا کے خون کی پیاسی ہوگی تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں اپنی جان کو فاطمہ کی جان پہ قربان کر دے۔ بچے نے خط کو چوما، دوڑتا ہوا آیا حسین کے پاس اور کہا چچا یہ آپ کے بھائی کا خط ہے۔ حسین نے خط دیکھا، قاسم کو سینے سے لگایا، چچا بھتیجے اتنا روئے کہ غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ اب تمہیں پتا ہے نا کوئی اگر غشی کے عالم میں چلا جائے تو اسے کیسے بیدار کرتے ہیں؟ پانی چھڑک چھڑک کے بیدار کرتے ہیں۔ خیموں میں پانی نہیں ہے، حسین کے سرہانے زینب بیٹھی، قاسم کے سرہانے عباس بیٹھے، دونوں نے رونا شروع کیا، آنسو چھڑک چھڑک کے بیدار کیا۔ حسین کھڑے ہوئے، قاسم کو پھر سینے سے لگایا، صندوق کھولا، عبا نکالی، قاسم کو پہنائی، امامہ قاسم کے سر پہ رکھا، عبا کا گریبان پھاڑ دیا۔ اتنا چھوٹا تھا بچہ، مقتل کہتا اتنا چھوٹا تھا بچہ کہ پاؤں رکابوں تک نہیں آ سکتے تھے۔ عباس نے رکابیں کاٹ کر چھوٹی کی، گھوڑے پہ سوار کرایا۔ حسین نے ایک ٹھنڈی سانس لی،
اور قاسم کو سر سے پیر تک دیکھا اور کہا فی امان اللہ قاسم، جاؤ سدھارو قاسم۔ یہ کہہ کے حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے۔ جملہ سننا، حسین ٹیلے پہ کھڑے ہیں، زینب در خیمہ پہ کھڑی ہے، امام مصلے پہ ہے۔ قاسم کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، قاسم نے حملہ کیا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں۔ فوجیں دور دور بھاگی، پسر سعد نے آواز دی کہ ارے یہ حسن کا بچہ ہے، اکیلے اکیلے جاؤ گے، سارے مارے جاؤ گے، سب مل کے بڑا حملہ کرو۔ ایک مرتبہ فوج یزید نے مل کے بڑا حملہ کیا، بچہ گھوڑے سے زمین پہ گرا، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پہ گری، امام مصلے پہ گری۔ بچے نے آواز دی چچا جان میری مدد کو آؤ، چچا میرے ٹاپے پڑ رہی ہیں، چچا میرے سینے پر ٹاپے پڑ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کمر تھامی، دوڑتے ہوئے آئے۔ جملہ سنو گے، ایک کمبل نکالا، ایک غلیب نکالا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے کمبل میں جمع کیے حسین نے۔ میرا امام زمانہ کہتا ہے سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کے دائیں طرف کی پسلیاں